اس طرح بھی ہر موڑ پہ ٹھہرا نہیں کرتے، اس طرح بھی ہر موڑ پہ ٹھہرا نہیں کرتے، جانا ہے اگر دور تو ایسا نہیں کرتے۔ واہ، السلام علیکم، میں ہوں واصف برنی۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر شمیم حنفی صاحب، جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں۔ انہی سے بات چیت ہوتی رہے گی اور آپ لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے گا کہ ہماری گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں سر۔ یہاں آئے آپ، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے اس شو کے لیے ٹائم نکالا، اور بات ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جو جہاں سے اکثر لوگوں سے کی جاتی ہے کہ کیا بننا یہی چاہتے تھے جو آج آپ ہیں، یا بچپن میں کچھ اور خیالات تھے کہ یہ بننا ہے وہ بننا ہے؟ واصف صاحب، میرے ساتھ عجیب میرے شوق رہے جی۔ تو بچپن میں دو باتیں سوچا کرتا، ایک تو یہ کہ مصور بن جاؤں شاید، اچھا، تصویریں بنانے کا شوق تھا، اسکیچنگ کرتا تھا، واٹر کلر سے تصویریں بناتا تھا، مجھے پسندیدہ میڈیم ہے وہ جی، واٹر کلر، جب بھی بہت مشکل ہے جی۔ اور دوسرا شوق یہ تھا کہ کچھ مغنی بن جاؤں، کچھ اس طرح کی کوئی چیز۔ اچھا، تو مجھے جو ساز پسند تھا وہ بانسری تھا، بانسری تھا، اور اس بانسری اور ستار، یہ دو ساز مجھے بہت پسند ہیں۔ سارے ساز مجھے اچھے لگتے ہیں، جی جی جیسے سارے پرندوں کی آواز اچھی لگتی، جی، بشمول کوے کی آواز کی مجھے پسند ہے، اس کی آواز۔ جی جی۔ تو وہ جناب میری خواہش تھی، لیکن جب میرا خیال ہے کہ میری عمر 12-13 سال کی تھی، جی، اس وقت مجھے یہ تشخیص ہوا کہ صاحب مجھے ٹی بی کے آثار ہیں کچھ۔ اچھا، تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ ٹی بی کا علاج جس شخص کا ہو رہا ہو وہ یہ آرزو رکھے کہ وہ بانسری بجائے گا، یہ تو کوئی بہت مشکل ہے، آپ پھیپھڑوں پر بڑا زور، اس کے لیے بہت صحت مند پھیپھڑے چاہیے جی، جو آپ کے نہیں۔ اچھا، تو میرا یہ شوق اس طرح منتقل ہو گیا کہ میں نے سننا شروع کر دیا، سنتا رہتا تھا، پہلے بھی سنتا تھا، جی جی، پہلے سمجھیے آپ کی ایک بالکل ایک غیر رسمی انداز میں۔ جی، اب میں نے باقاعدہ یہ سب جاننے کی کوشش کی کہ کون سے بڑے موسیقار ہیں، کون سے بڑے بانسری بجانے والے ہیں۔ اور یہ عمر کا کون سا حصہ تھا جب یہ ساری چیزیں ہو رہی یہ سب 13-14 سال، 13-14 سال؟ اس زمانے میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ اب کے آج کے مقابلے میں جی، جب میں نے اسکول کی زندگی گزاری، اس وقت لڑکے شاید کچھ جلدی بڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ کے جی، اپر کے جی، اور پھر لوور کے جی اور اپر کے جی اور وغیرہ وغیرہ کر کے نرسری سے شروع کیجیے آپ، جی، تو اتنا وقت لگا دیتے ہیں۔ جی، اور پہلے تو ہم یہ تھا کہ براہ راست ہم بھیج دیے گئے، قرآن شریف پڑھائی گئی گھر میں، جی، اور میری والدہ نے پڑھائی۔ پھر ایک مدرسہ تھا ہمارا، وہاں ایک مولوی تھے، حافظ اولیاء صاحب کہلاتے تھے۔ جی، میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم ان سے ذرا سیکھو، تلفظ وغیرہ درست ہو جائے گا، تو میں نے ان سے کچھ قرآن شریف پڑھی، چٹائی پر بیٹھ کر کے کہنا چاہیے۔ جی، اور اس کے بعد تعلیم جو حاصل کی، براہ راست میرا داخلہ ہوا شاید 3rd کلاس میں ہوا تھا، تیسرے درجے میں۔ اور شہر دلی؟ شہر سلطانپور، یو پی کا ایک شہر تھا۔ اچھا، سلطان، مجروح صاحب کے نام سے آپ اسے جی 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 جی، وہ بڑا شہر جو مجروح صاحب جہاں پیدا ہوئے تھے، اور بہرحال ان سے میرے تعلقات وہ تھے جو خرد بزرگوں کے، میں ان کو چچا کہتا تھا۔ اچھا، اچھا، میرے والد کے دوست تھے وہ۔ اچھا، اسکولنگ میری وہیں ہوئی، اسی وقت ہندوستان آزاد ہوا، تقسیم ہوئی، جی، تو میری عمر اس وقت 9 برس کی تھی اچھا، جب پارٹیشن ہوا۔ جی جی، لیکن میرا حافظہ تھوڑا سا میرے ساتھ زیادتیاں کرتا رہتا ہے، اچھا، میں بھول نہیں پاتا چیزوں کو، اچھا، تو کبھی کبھی اس سے تکلیف بھی ہوتی، بالکل بالکل، اور کبھی اچھا بھی لگتا ہے، کچھ باتیں یاد آتی۔ تو تقسیم کا دن بھی مجھے یاد ہے، اچھا، وہ صبح بھی یاد ہے جب یہ ہوا کہ آج ہندوستان آزاد ہو چکا ہے اور اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اس وقت 3 نہیں ہوئے تھے، 3 نہیں ہوئے تھے، خدا کا شکر ہے کہ بہرحال۔ تو جناب میں گیا، اسکول گیا تو وہاں، لیکن یہ کہ وہ فضا ہی دوسری تھی جو آزادی سے پہلے کی تھی۔ میں نے دیکھا دھیرے دھیرے شہر کا لینڈسکیپ بدل رہا ہے، اچھا، فضا بدل رہی ہے، لباس بدل رہا ہے۔ جی، پہلے وہاں کی تہذیبی زندگی پر مسلمانوں کا اثر بہت تھا اس علاقے میں، اودھ کی تہذیب، جی 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 جی، بہت پرانی تہذیب ہے۔ شیروانیاں پہننے والے بہت دکھائی دیتے تھے۔ اچھا،
اب تو میرے پاس شیروانیاں ہیں, میں نے 2 سلوا رکھی ہیں جی. جو میں تقریبات کے موقع پہ پہنتا ہوں. اچھا, تو وہ جو بانسری کا سفر تھا آپ کا, تو وہ بدل گیا منظر. آزادی کے بعد جو یہی ہوا کہ تقسیم کا جو میرے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہی آتا ہے کہ پہلے جو یکجہتی دکھائی دیتی تھی جی. وہ رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ شاید ختم ہو رہی ہے, ہمارے سے خطر میں ہے. جی. تو یہ ہوا, میرے اسکول کے دن تھے. اسکول کی تعلیم میں نے اپنے وطن میں پوری کی, پھر مجھے میرے والدین نے جی مجھے الہ آباد بھیج دیا. الہ آباد میں میرے یہاں سے قریب 2 یونیورسٹیاں تھیں, ایک الہ آباد دوسری لکھنؤ. میرے والد خود علی گڑھ کے طالب علم تھے. اچھا. اور علی گڑھ کے وہ لا گریجویٹ تھے. سر راس مسعود کے زمانے, سر سید کے پوتے جب وائس چانسلر جی 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 جی. اس وقت میرے والد نے وہاں سے LLB کیا. اچھا. وکالت کرتے تھے. اچھا. تو میں الہ آباد چلا گیا. الہ آباد شہر سلطان پور کے مقابلے میں بہت بڑا شہر تھا. اچھا. اور ظاہر ہے کہ سلطان پور شہر میں تو وہ صلاحیت مجھے کم دکھائی دیتی تھی. کسی بڑے ہوتے ہوئے بچے کے لیے کوئی بہت پرکشش شہر نہیں تھا وہ. اچھا. سوائے اس کے کہ بھئی صاف ستھرا بہت تھا, چھوٹا سا شہر تھا, درخت بہت تھے وہاں. جی جی. نیم کے درخت بہت. جی جی. اور وہاں کی آب و ہوا مشہور تھا کہ یہاں کی آب و ہوا میں بہت سے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں. جی جی. تو بہرحال تھا, اچھا لگتا تھا. تو وہ جو بانسری کا شوق تھا وہ وہاں تک رہا یا نہیں؟ وہ اب بھی ہے, بتاؤں آپ سے. اچھا. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی, ابھی چند برس پہلے ایک صاحب میرے نوجوان میرے جاننے والے دوست ہیں, ان کا بھائی میرے لیے ایک تحفہ لایا تو ایک بانسری لے کر. میں نے کہا تم کو کیسے پتا ہے, چلا کہ مجھے اس سے دلچسپی. کہنے کچھ نہیں, بس یوں ہی خیال آیا میں لے آیا. اچھا. لیکن بجانے کی میں کوشش نہیں کر سکا. اچھا. اور اچھا پھر کیا ہوا کہ میری طبیعت میں ایک طرح کی کہنا چاہیے کہ ایک اضطراری کیفیت ہوتی ہے, طاری ہوتی ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے. جی جی. میں نے کئی کام ایسے سیکھے, مثلا مٹی کے برتن بنانے کا ایک زمانے میں خپت ہو گیا مجھے. اچھا. تو میں واقعی وہ سیکھتا رہا, کمہار سے. یہ تو تمام جو ہیں وہ آرٹ سے ریلیٹڈ سارے کام تھے کہ آپ اسکلپچر بھی بنانا چاہتے ہیں, آپ پینٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ سنگنگ کی طرف بھی ہیں یا میوزک کی طرف بھی ہیں. تو یہ ایک بتا دیتا ہے کہ کریٹیوٹی کہیں نہ کہیں ہے, اور اس عمر میں بھی آ کے آپ کو بہت سی چیزوں کی بہت زیادہ سمجھ آ گئی. جیسے میں آپ کو سنتا ہوں تو آپ مصوری پہ بھی بہت اچھا بول سکتے ہیں, آپ میوزک کو سمجھ سکتے ہیں, اس پہ بات کر سکتے ہیں, جو میں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے. تو ہوتے ہوتے پھر آپ شعبہ تدریس میں آ گئے اردو میں. واصف صاحب اس میں تھیٹر سے, فلم سے, ان سب چیزوں سے بہت اب تو میں فلمیں نہیں دیکھتا جی, اس لیے کہ مجھے جو اداکارائیں پسند تھیں یا اداکار پسند تھے جی. وہ ماضی کا حصہ ہو گیا. چلے تو پہلے تو اداکارائیں بتائیں کون کون سی. اب دیکھیے کئی تھیں اس میں, ایک تھوڑی ہے. نہیں وہ تو کئی ہیں, میری بھی کئی ہیں. میں نے بچپن میں پہلی فلم جو دیکھی جی وہ شاید نجمہ تھی, جس میں اشوک کمار ہیرو تھے. اچھا. اور انہوں نے اس میں غزل بھی گائی تھی اپنی آواز میں. اچھا. نظر کچھ آ جیسا آ رہا ہے, کوئی دل میں سمجھ. اردو کا بہت اثر تھا پوری فلم پہ, کہانی پر, میوزک پر, ڈائلاگس پر. آپ دیکھیے اردو کے مشہور لکھنے والے, اور یہ رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں نہیں اور بھی پسند ہے. ابھی خیر وہ تو ایک طویل داستان ہے. اب اس میں آپ پوچھیں گے تو میں پھر نرگس اور مینا کماری اور مدھوبالا اور وحیدہ رحمان, بس اب ان سب میں سے اگر آپ سے سچترا سین مجھے بہت پسند. اب ان سب میں جو ہے ہیروئن میں پوچھا جائے کہ نمبر 1 کون تھی آپ کی نظر میں؟ دیکھیے جو اداکارائیں مجھے بہت پسند آئیں شروع میں, تو نرگس کی اداکاری مجھے بہت اچھی لگتی تھی جب میں سمجھتا بھی نہیں تھا, اور شاید میری عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ میں کسی دوسرے زاویے سے ان کے بارے میں جی 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 جی. تو ایک بہت ہی سادہ سی, ایک معصوم سی ایک دلچسپی تھی مجھے لوگوں سے. جی. اور اس کے بعد جب میں یونیورسٹی ڈیز میں پہنچا, اس زمانے میں فلمیں بہت دیکھتا تھا. جی جی. اور کوئی اچھی فلم بھی آتی تھی تو الہ آباد میں ایک نرنجن ٹاکیز تھا, اور وہاں ایئر کنڈیشن اس کا ہال تھا. اچھا. اور بہت خوبصورت مشہور تھا اس زمانے, اب تو بہت سے کھل گئے ہوں گے. اس کے بعد پیلس تھا جہاں پرانی انگریزی کی فلمیں لگا کرتی تھیں, بھی ہے پیلس کا. جی جی. تو وہاں میں جایا کرتا تھا. تو دلچسپی جو میری ہوئی وہ تو بعد کی اداکاراؤں میں مجھے نوتن, سچترا سین اور وحیدہ رحمان, یہ 3 مجھے بہت پسند آئی تھی. اور یہ اب بھی پسند ہے, اب بھی صحیح. بلکہ وحیدہ رحمان کو تو میں نے ابھی اسی مہینے میں کی ابتدا میں ہمارے یہاں جشن ریختہ ہو رہا تھا. جی جی. اس میں وہ مہمان خصوصی کے طور پر بلائی گئی. جی. اور اس کے محتمم جو ہے میرے دوست ہیں سنجیو سراف صاحب ریختہ کے.
تو بلکہ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے پنڈت جسرات جو میوزیشین ہیں ان کو بلایا ہے جی بطور مہمان خصوصی اور وحیدہ رحمان کو، تو میں بہت خوش ہوا. تو دونوں مجھے پسند. بالکل. تو اس کا مطلب ہے جو چیزیں آپ نے خواب دیکھا تھا جن چیزوں کا کہ بانسری بجا لوں گے، وہ چیزیں کہیں نہ کہیں کسی رنگ میں کسی جگہ پہ آپ کو آ کے ان سے ملاپ ہو ہی گیا کہ آپ میوزیشینز کے ساتھ ٹائم گزار دیا، آپ تھیٹر بھی کر لیا. نہیں، گانے والے میرے دوست بہت سے بن گئے، ساز بجانے والے میرے دوست. مصوروں سے تو بہت دوستی رہی. جی جی جی. بلکہ یہ سمجھے کہ ہندوستان کے بڑے چوٹی کے بہت سے مصور میرے دوست رہے. جی. اب بھی ہیں. جی جی. بلکہ میرے عزیز ترین دوستوں میں بعض شامل. نندتا داس کے والد ہیں جتن داس. نندتا داس فلم ایکٹریس ہمارے ہیں، جس نے منٹو پر بھی فلم بنائی ہے. جی جی جی. اگلے سال ریلیز ہوگی. جی. ان کے والد ہیں جتن داس میرے دوست ہیں. رام چندرن میرے دوست ہیں جنہوں نے شاید ہندوستان میں مصوری کی تاریخ کا سب سے بڑا میورل بنایا ہے. یہ آدھی اس پر میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی انہوں نے مجھ سے لکھوایا. اچھا. گرچہ مصوری کا نقاد نہیں ہوں. جی جی. لیکن رام چندرن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دلچسپی اتنی ہو گئی تھی، نمائشیں دیکھنے جاتا تھا. وہی سر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ تھا ہر چیز میں، یعنی کہ ہر چیز جو بھی دیکھیں، ہر آدمی جو ہے مصوری نہیں سمجھ سکتا، جیسے ہر آدمی بہت سے شعر نہیں سمجھ سکتا. تو وہ کریٹیویٹی، وہ آرٹسٹک سینس جو ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب وہ سینس واسف صاحب کتنا تھا مجھ میں کتنا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں اچھی لگتی رہیں. جی. اور جب میں نے پہلا سفر کیا پاکستان کا مثال کے طور پر 1986 میں آیا تھا یہاں. جی جی. تو میں نے شاکر علی میوزیم بھی جا کر کے دیکھا. اس وقت ان کے نام سے میں واقف تھا. ان کے ڈاکٹر سلیم الزماں آپ کے یہاں گرچہ سائنٹسٹ تھے لیکن تصویریں ہی بناتے تھے. جی جی جی. تو میں ان سے بھی ایک طریقے سے واقف تھا. اور لاہور آرٹس کالج میں گیا. اچھا. تو وہاں بلکہ مجھے کشور لے کے گئی تھی، کشور ناہید. جی. اور انور سجاد میرے دوست تھے، وہ خود بھی مصوری، رقص، ان تمام چیزوں میں دلچسپی رکھتے تھے. تو بہرحال وہاں میں گیا اور اس کے بعد میری دلچسپی یہ ہوئی کہ میں نور جہاں سے ملاقات کروں. چنانچہ ان کے یہاں بھی گیا. اچھا. نور جہاں سے بھی ملاقات کی میں نے ان سے، اور انہوں نے چائے سے تواضع کی، اور کشور میرے ساتھ تھی. تو پھر آپ نے تعلیم کہاں تک اپنی حاصل کی اور پھر کیسے آپ تعلیم فنون کا معاملہ تو یہ رہا کہ سارے کا سارا علم جو ہے مصوری سے آنکھ کا تعلق، میری موسیقی سے سماعت کا تعلق کہہ لیجیے، اور یہی سب رہا. میں نے عملاً تو کوئی تربیت اس کی، میرے چھوٹے بھائی نے ستار بجانا سیکھا. اچھا. میں نے ان کو ستار خرید کے دیا. اچھا. لیکن یہ کہ میں خود نہیں سیکھ سکا. تو عملاً یہ اس وقت ہوا، اس عمر میں جب مجھے پڑھنے کی عادت پڑ گئی تھی. جی. میں بہت پڑھتا تھا ایک زمانے تک، یعنی میں نے اپنی زندگی کے غالباً 30-40 برس ایسے گزارے جی جب میں رات کے 2 بجے 3 بجے سے پہلے نہیں سوتا تھا. اچھا. اور صرف پڑھتا تھا. اچھا. شادی کے بعد پھر یہ ہوا کہ تبدیلی پیدا ہو گئی، اپنی عادتیں ہی بدلنی پڑتی ہیں. جی 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 جی. اور پھر یہ کہ بیوی کا خیال اور گھر کا خیال، اور پھر یہ کہ آپ کتنی دیر تک لائٹ چلائیں گے کب سے. تو یہ سارا معاملہ بس یہ رہا کہ مجھے فنون سے دلچسپی اب بھی بہت ہے. بالکل. اور واصف صاحب ایک بات میں آپ سے بتاؤں صفائی کے ساتھ، کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے دل میں عزت بہت ہے ایسے لوگوں کی جو فنون سے تعلق رکھتے ہیں. رئیس خان کا ستار میں نے سنا پچھلی نمائش میں، تو وہ جب یہ کہنے لگے کہ صاحب آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں جناب، آپ سے بڑا آدمی اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے اس پورے میں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو جو لوگ موسیقی میں ریاض کرتے ہیں، مصور ہیں، محنت کرتے ہیں، جو لوگ کمہار اس کا کام سیرامک آرٹسٹ ہیں. میری ملاقات تو صرف شہرزاد سے ہوئی، ظہور الاخلاق صاحب کے گھر پر. اچھا. لکھنؤ میں، ارے وہاں لاہور میں. جی. وہ بہت اچھی سیرامک آرٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا ایک پیس مجھے دیا تھا تحفے کے طور پر. اچھا. جو اب بھی میرے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے. اچھا. ایک واز دیا تھا انہوں نے. اچھا. جو میں لے گیا اپنے ساتھ. اقبال بانو سے ملاقات ہوئی، جو میری الوداعی پارٹی تھی اس میں کشور کے بھائی کے یہاں، وہ افتخار صاحب کے یہاں وہ بھی مدعو تھی، تشریف لائی وہاں. تو میں نے ان کو بھی دیکھ لیا. بھائی مجھے ان سب سے عقیدت، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پڑھنے لکھنے والے لوگ جو پڑھنے لکھنے کا، اپنے عالم فاضل ہونے کا بڑا مطلب احساس رکھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ مشقت یہ لوگ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے. یعنی موسیقی والے جو ریاض کرتے ہیں صاحب، ایک سر کو سیکھنے میں جتنا وقت صرف کرتے ہیں، عمریں لگا دیتے ہیں ایک رات پر پوری معلوم ہوا اس کی مہارت، تو وہ غیر معمولی. لیکن یہ کہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ سارے فنون کی حدیں کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں. شاعری کی حد موسیقی سے مل جاتی ہے، مصوری سے مل جاتی ہے. غالب جیسا شاعر ایک خط میں لکھتا ہے کہ میں یہ غزل بھیج رہا ہوں
انور شفق کے نام ایک خط ہے جی. اس کو راگ جھنجھوٹی میں گوا کے کسی سے سننا, میں بھی جیتا رہا تو کبھی آگے سن. تو راگوں کا علم وہ رکھتے تھے. ان سارے فنون میں ہماری قوم نے بڑا امتیاز حاصل کیا. ہندوستان میں ہمارے آخری بڑے گانے والے جو تھے وہ تو شاید استاد امیر خان تھے, اس لائق پھر نہیں ہوا. اس کے بعد استاد پنڈت جسراج ہیں, یا بعد کے گانے والوں میں مجھے کشوری امونکر بہت پسند تھی. اچھا. یہ ملک ارجن منصور مجھے بہت پسند تھے. اچھا. بھیم سین جوشی مجھے بہت پسند, اور میرے بہت محبوب گانے والے تھے کمار گندھر. یہ سب مجھے پسند, اور بھی ہیں جو گانے والے وہاں. لیکن یہ کہ اسی طرح مصوری میں ہماری قوم میں بڑی دلچسپی عام تھی, لیکن رفتہ رفتہ لوگ ان چیزوں سے دور کیوں ہو گئے, مجھے سوچ کے وحشت. اس پہ بھی ہم آتے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ پھر تدریس میں آپ نے کہاں کہاں پڑھایا, کس کس یونیورسٹیز میں آپ نے خود پڑھا؟ میں نے خود تو الہ آباد میں تعلیم حاصل کی, وہاں سے میں نے ایم اے کیا اور پھر پی ایچ ڈی کیا. پی ایچ ڈی کو وہاں ڈی فل کہتے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی. آکسفورڈ آف دا ایسٹ کہی جاتی تھی وہ یونیورسٹی. کسی زمانے میں بڑا دبدبا تھا اس کا, بڑی خوبصورت یونیورسٹی تھی. اس کی آپ دیکھیں گوتھک وضع کی اس کی عمارتیں, ان میں ایک عجیب جلال کی کیفیت ایک پاکی اس کی. اب تو وہ یونیورسٹی خراب ہو گئی ہے بالکل ہر طرف. اب ظاہر ہے کہ نہ تو وہ زبان کا وہ چلن رہا, انگریزی اردو کا جو چلن وہاں پہلے تھا اب نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہاں میں نے بی اے کیا, پھر ایک ایم اے کیا, پھر دوسرا ایم اے کیا, پھر میں نے اس میں ڈی فل میں داخلہ لے لیا. احتشام صاحب جو مشہور نقاد اردو کے, وہ میرے نگراں تھے اس کا. اچھا. اور میں نے ان کے ساتھ ڈی فل کا کام کیا, یعنی جس کو پی ایچ ڈی آپ. جی جی جی. اور پھر مجھے نوکری مل گئی, میں چلا گیا اندور. وہاں جانا مجھے, وہاں پہنچنے کے بعد. اور کسی یونیورسٹی میں نوکری ملی؟ یونیورسٹی سے ملحق ایک کالج تھا, یونیورسٹی کے اپنے کالجز کے الحاق سے وہ یونیورسٹی بنی تھی. جی. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہاں میرا تقرر ہوا 1965 میں. 1965. اور 1965 میں اس وقت ہندوستان پاکستان میں ایک جنگ ہو رہی تھی. جی 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 جی. اور اس شہر میں بلیک آؤٹ تھا, چونکہ چھاؤنی وہاں سے قریب تھی. اچھا. مہاؤ نام کی MHOW, جی, ملٹری ہیڈ کوارٹرز آف وار, جہاں کبھی ایوب خان بھی رہے تھے. انہوں نے خود نوشت میں اس کا ذکر کیا. چرچل بھی وہاں رہ چکا تھا. چرچل بھی. اچھا. تو اس شہر سے چونکہ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی وہ جگہ چھاؤنی, تو وہاں بلیک آؤٹ شہر میں بھی رہتا تھا. اب سوچیے کہ ایک نیا نوجوان بالکل, جس کی عمر مشکل سے سمجھیے آپ کی 26-27 سال کی میری عمر تھی. جی جی جی. اور میں وہاں گیا, مجھے کچھ پتا نہیں کہ یہاں ہوٹل کہاں ہے, کچھ پتا نہیں یہاں کون لوگ کہاں کیا چیز ملے گی, بالکل اجنبی. تو اس اندھیرے میں اپنے لیے کھانا تلاش کرتا تھا. رات کے وقت نکلتا تھا, اندھیرے میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچ جاتا تھا. ایک ہوٹل دیکھ لیا تھا وہاں جا کے. تو وہاں, لیکن وہاں رہنا مجھے اچھا یوں لگا کہ مدھیہ پردیش بڑی زرخیز جگہ ہے. اچھا. وہاں کے رہنے والوں میں شاعر ادیب بہت ہوئے ہیں, اب بھی میرے بعض احباب ہیں جو مدھیہ پردیش کے رہنے والے ہیں. اور وہاں ازان موسیقی وغیرہ کا بہت چرچا. استاد امیر خان بھی اسی شہر میں تھے. اچھا. یعنی وہیں کے رہنے والے تھے, اندور کے. اچھا. اور وہاں مجھے جہاں میری رہائش ہوئی جس محلے میں, اس محلے میں 3 بہت ممتاز آدمیوں کے گھر تھے. اچھا. کون کون؟ ایک تو لتا منگیشکر کے بھائی کا مکان تھا. اچھا. منگیشکر ان کے مجھے بہت پسند ہے لتا منگیشکر کی آواز بھی. اچھا. اور عینی آپا کا ایک جملہ قرۃ النظر مجھے یاد آتا ہے جی, کہ لتا منگیشکر کی آواز وہ پل ہے جو 2 ملکوں کے دوسرے سے ملا. واہ واہ. اور ایک بار بات حقیقت ہے, یہ واقعہ ہے. تو بہرحال یہی سب چیزیں ہوتی. اور وہاں رہتے تھے MF حسین کا خاندان رہتا تھا, جو مشہور مصور. زبردست. تو اس خاندان کے لوگ اب بھی رہتے ہیں. ان کا ایک اسٹور تھا وہاں, جنرل اسٹور, جو اب بھی ہے, کوہ نور شاید نام ہے اس کا. جی جی. اور ایک وہاں کرکٹر رہتے تھے, مجھے بہت پسند تھے, مشتاق علی صاحب. اچھا. جو بھٹو صاحب کے بڑے پسندیدہ کرکٹر تھے, کہیں میں نے پڑھا یہ ذکر. اچھا. اور یہاں لاہور کے صحافی محمود الحسن جو میرے دوست ہیں, نوجوان دوست ہیں, تو وہ مجھ سے بہت ذکر کرتے ہیں ان کا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑے وجیح, بڑے ہی امپوزنگ ان کی شخصیت. ان کا گھر میرے جہاں میں رہتا تھا اس سے بہت قریب تھا, روز میں ان کو دیکھتا تھا. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی آپ نے پڑھا ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھایا تو بعد میں, پہلے پڑھا تھا. اچھا, پہلے پڑھا. پھر میں لیکچرر پہلے ہوا اندور میں. اچھا. لیکن سمجھیے کہ وہاں سے میں 65 میں پہنچا تھا. جی. 69 میں اندور آ گیا. اچھا. اور اندور آنے کے بعد, اندور سے علی گڑھ آ گیا. جی. علی گڑھ آنے کے بعد میں وہاں لیکچرر ہو گیا. شروع میں تو کچھ دنوں تک میرا تعلق انجمن ترقی اردو سے بھی رہا. اچھا. اور پھر میں وہاں پڑھانے لگا, اور پھر وہیں سے میں نے ڈی لٹ کی پڑھانے کے دوران. جی جی جی. تو یہ تو آپ کا جو پی ایچ ڈی ہے وہ علی گڑھ سے؟ پی ایچ ڈی الہ آباد سے. الہ آباد سے. ڈی لٹ علی گڑھ سے. علی گڑھ سے. اور علی گڑھ سے ڈی لٹ جس سال میں نے مکمل کیا اپنا کام, اسی سال میں چلا گیا دلی, جامعہ ملیہ میں. اچھا. وہاں میں کچھ دنوں کے بعد
रीडर हो गया, फिर प्रोफेसर हो गया, फिर डीन हो गया, फिर मैं एक दौर वो भी था जब वहाँ का इंटरिम वाइस चांसलर भी रहा मैं अच्छा, यूनिवर्सिटी का। लेकिन वो शहर मुझे बहुत पसंद था। शहर इसलिए पसंद था, तो मूसीक़ार वहाँ बहुत थे जी जी, और फिर ये हिंदी के अदीब वहाँ बहुत थे, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। सही। बल्कि एक अखबार भी हम लोगों ने, एक हमारे दोस्त थे, इंतकाल हो गया, महेंद्र जोशी साहब, मशहूर सहाफ़ी गुजरे हैं, उनके भाई जनसत्ता में प्रभाष जोशी नाम के, आपने शायद कभी उनका नाम सुना हो। तो ये उन लोगों से हम लोगों ने बच्चों का एक अखबार निकाला, म्यूज़िकल कंसर्ट्स हम लोगों ने किए, बेगम अख्तर को बुलाया, फलां को बुलाया, ये सब हुआ। मैंने एक कल्चरल प्रोग्राम किया जिसमें जया भादुरी ने एक बच्ची एक डांस भी आके किया था उसमें। उस वक्त ये स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा। अमिताभ बच्चन की बीवी बेगम जो है, इनके वालिद वहाँ स्टेट्समैन के रिप्रेजेंटेटिव थे भोपाल में उस वक्त। तो आपके जो शागिर्द थे उनमें से कौन है ऐसे जो इस वक्त काफ़ी मशहूर हुए हों? काफ़ी तो होंगे। देखिए शागिर्द तो बहुत सारे। अब जाहिर है कि मेरे लिए तो बहरहाल ये खुशी की बात है कि उन्होंने बहुत तरक्की की और बहुत से शागिर्द हैं। ये लंबी मुद्दत भी तो हुई, 45 साल तकरीबन समझिए यूनिवर्सिटियों से बराह रास्त ताल्लुक़ रहा, बहुत लंबा है। तो 45 बरस में बाज़ तो एक बार इंदौर में गया तो मेरे साथ मेरे दोस्त खली खंजुम थे, एक साहब बहुत ज़ईफ़ मोटे शीशों की ऐनक लगाए हुए, ये लंबी दाढ़ी उनकी सफ़ेद बिल्कुल, वो आए मुझसे मिलने के लिए, उस्ताद गरामी कह के मुझसे लिपट गए। तो मुझसे पूछने की ये आपसे क्या ताल्लुक़ है इनका? मैंने कहा भाई ये मेरे शागिर्द रहे। तो चूंकि वो दाढ़ी रखी थी तो मुझसे ज़्यादा उम्र उनकी दिखाई दे रही थी। लेकिन यूँ भी खैर मैं वहाँ इवनिंग क्लासेस हुआ करती थी, तो बाज़ लोग मुझसे ज़्यादा उम्र वाले पढ़ने आते थे वहाँ पर। जी। तो ये सब रहा। तो शागिर्दों में बहुत से मशहूर हुए अपने अपने मैदान में। अच्छा। हैं बाज़ लोग। अच्छा। तो ये सब सिलसिला, लेकिन असातिज़ा भी मुझे बहुत अच्छे मिले। यानी शाह साहब मेरे PhD के DPhil के कहना चाहिए निगरान थे, D.Litt के निगरान मेरे सरूर साहब मेरे वालिद के भी साथ रहा उनका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मैंने आपसे बताया जी। तो और जो असातिज़ा मिले इलाहाबाद में, मुझे फिराक साहब थे मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी के शोबे में। क्या बात है। प्रोफेसर सतीश चंद्र देव थे अंग्रेज़ी के शोबे में। अच्छा। तारीख़ के शोबे में प्रोफेसर बनारसी प्रसाद सक्सेना थे जी, जिनकी शाहजहाँ बादशाह दिल्ली बहुत मशहूर किताब है। अब ऐसे उस्ताद हैं सर? यकीनन है, बहुत अच्छे उस्ताद। अच्छा। नौजवानों में मुझे ऐसे असातिज़ा दिखाई देते हैं जी। और मेरे ख़ानदान में तो खुद मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों पढ़ाती हैं। हाँ, वो तो आपने बताया। और जैसा टीचर मैं था जी, गालिबन उससे बेहतर टीचर वो दोनों हैं। अच्छा। तो मज़ामीन सर जो आपने लिखे वो ज़्यादातर तनकीदी लिखे? मज़ामीन तो जो कुछ मैंने लिखा मैं तो उसको तनकीद नहीं कहता, वो एक किस्म का कहना चाहिए कि किसी अदब पारे को पढ़ने के बाद जिस तजर्बे से मैं गुजरता हूँ जी, उस तजर्बे में आपको भी शरीक करना चाहता हूँ, इसलिए उसको लिख लेता हूँ। सही। अब उसको आप तनकीद कह लें तो कह लें, मुझे कोई दावा नहीं है नक़ाद होने का। हाँ, नक़ाद होने से जैसे मुझसे नासिर अब्बास नहीं है तो उसने मुझे कहा कि नक़ाद की जो मेरे नज़दीक डेफिनेशन है, उसने कहा नक़ाद जो है लिखने वाले के खाली जगह को पुर करता है, बताता है ये जगह खला रह गया, थोड़ा सा इसको कर देना, और एक अपना ज़ाविया निगाह उस पर पेश करता है। तो आपकी नज़र में तनकीद क्या? देखिए वो तो हर शायर और अदीब भी करता है जी। उससे पहले के शायर जो स्पेस खाली छोड़ गए हैं उस जगह को पुर करता है जी। और जब जाता है तो वो अपनी जगह खाली छोड़ जाता है उसको पुर करने। जैसे गालिब के कई की स्पेस किसी और को ने तो नहीं पुर की, इकबाल कर ही नहीं सकते, 20वीं सदी में हुए, तो कोई किसी की जगह नहीं भरता। बिल्कुल बिल्कुल। तो तनकीद सबका अपना अपना अंदाज़ बयां है। तनकीद का मामला ये कि मुझे चूँकि बहुत से उलूम से दिलचस्पी रही है जी, ख़ास तौर पर तारीख़ से, अंग्रेज़ी अदब से, मगरिब की पूरी रवायत से, मशरिक़ की रवायत से भी, जो मेरी घुट्टी में है, फ़ारसी की रवायत है, अरबी की रवायत है, तो ये तमाम चीज़ मुझे तो एक बैनुल-उलूमी रवैया जो है वही। तो ये इतनी चीज़ें आपके पास, और मेरा ख्याल है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं वो किसी सेलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर चीज़ें पढ़ते हैं, आपने म्यूज़िक भी पढ़ा, आपने तारीख़ भी पढ़ी, फ़लसफ़ा भी पढ़ा, तो इतना टाइम आप किस तरह मैनेज करते थे, या आप बहुत जल्दी पढ़ने के आदी थे? वासिफ साहब, जब कोई और काम आपके पास नहीं है तो बकौल वो कासिर साहब का शेर है कि हमें तो और कोई काम भी नहीं आता, सिवाय इसके और कुछ आता नहीं था कि पढ़ते तो ये पढ़ते रहे। अच्छा। और एक ज़माने तक मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं शब बेदार किस्म का इंसान था, अब तो फिर भी यानी मैं जल्दी सोता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कम वक्त गुजरता है सोने, उसमें पढ़ डाली कुछ किताबें 2-4, तो वो लगता है। और माशाल्लाह शेर भी आपको जो है बड़े वक्त के हिसाब से याद आते रहते हैं, और अभी आपने मुझे 4 शेर सुना चुके हैं आप इतनी सी गुफ्तगू में। सुनने वालों को मैं ये बताऊं कि जब भी हम किसी प्रोग्राम में होते हैं और शमीम साहब के साथ होते हैं, और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि जैसे अभी हम
ایک کانفرنس میں تھے اور وہاں پہ مصوری میں بھی انہوں نے بہت ہی اچھی انفارمیشن دی. انہوں نے موسیقی کو پورا بیٹھ کے سنا اور ہر چیز میں پورا اپنا وقت لگاتے ہیں, دھیان دیتے ہیں, اور اس پہ اگر کوئی پوچھے تو اپنی پھر رائے کا اظہار بھی بہت معتبرانہ انداز میں دیتے ہیں. اچھا شمیم صاحب, ابھی ہم ہیروئنوں کی طرف تو آ گئے تھے, اب آپ کا جو نظریہ ہے ہر چیز کے بارے میں بڑا وسیع ہے, تو میں تھوڑا سا اور اس کو وضاحت کی طرف چلتا ہوں. فلم جب آپ جس زمانے میں دیکھتے تھے اور آپ نے بتایا کہ اس میں جو ہے بہت اچھی چیزیں تھیں, ساری اردو وغیرہ بڑی کریکٹ ہوتی تھی, ڈائلاگس بہت اچھے ہوتے تھے, میوزک بہت اچھا ہوتا تھا, اور جیسے آپ نے لتا جی کا جو ہے ذکر کیا, اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فلمیں پہلے بنتی تھیں, دیکھیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ماضی میں کام اچھا ہو رہا ہے, میں بھی اس بات کا یہ, مگر کچھ چیزیں جیسے آپ نے آن دیکھی ہوگی, جی ٹھیک ہے, آپ نے مغل اعظم دیکھی ہوگی, یہ 2 فلمیں ری میک نہیں ہوئی ابھی تک اور شاید ہو بھی نہیں سکتی, اور آپ نے دیکھی ہوں گی یہ 2 فلمیں, اس کے بارے میں ذرا سا کچھ بتائیے اس وقت کے. واصف صاحب, آج اب میں فلمیں نہیں دیکھتا, جی دیکھتا بھی ہوں تو وہ فلمیں دیکھتا ہوں جو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے. آرٹ فلمیں, چھوٹی چھوٹی فلمیں ہوتی ہیں. میری بیٹی ان کے مجھے اکثر بتاتی رہتی ہیں, انگریزی کی یا ہندوستانی زبانوں کی, یعنی گویا کہ اردو ہندی کی کہہ لیجیے, تو وہ فلمیں میں دیکھتا ہوں. شبانہ اعظمی کی, اسمت پاٹل کی, اور نصیر الدین شاہ کی, اور کہنا چاہیے کہ ایسی فلمیں جو آتی ہیں تو جو بہت مقبول نہیں ہوتی معاشرے میں. اور میرے پسندیدہ اداکار بھی یہی لوگ رہے. اوم پوری مجھے بہت پسند تھے, نصیر الدین شاہ مجھے بہت پسند ہیں, اور روایتی قسم کے ہیروز میں میرے آخری پسندیدہ ہیرو جو تھے امیتابھ بچن کی فلمیں بھی میں نے دیکھی, لیکن سنجیو کمار مجھے بہت پسند تھی. بہت اعلیٰ, سنجیو کمار مجھے بہت پسند تھے, اور ظاہر ہے کہ دلیپ کمار کو, راج کپور, دیوانند کو سبھی پسند کرتے ہیں. ہیروئنوں میں نے اپنی پسند آپ کو بتا دی. لیکن اب فلموں کا میوزک مجھے اچھا نہیں لگتا. اچھا, شور بہت ہے. اچھا, میرا جو سوال تھا نا سر وہ یہ تھا کہ جیسے محبوب خان صاحب سے شاید آپ ملے ہوں اور ان لوگوں سے ملے ہوں جنہوں نے آن بنائی ہے, جنہوں نے مغل اعظم بنائی ہے, تو اس کا کچھ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ لوگ کیسے تھے, کیا تھے؟ دیکھیں اس وقت جو ڈیووشن تھا وہ دوسری طرح کا تھا بالکل. محبوب خان کے ایک اسسٹنٹ تھے خواجہ مسعود علی ذوقی, جو آن کے ڈائریکشن میں ان کے ساتھ رہے ہیں. میں ان کا کلیگ بھی رہا ایک طریقے سے. علی گڑھ کے شعبہ اردو میں وہی پڑھاتے تھے, میں بھی پڑھاتا, ذوقی صاحب. اور ذوقی صاحب یعنی کہ جو پڑھاتے تھے وہ فلم کی ڈائریکشن میں بھی تھے نہیں, رہ چکے تھے, وہاں سے آئے تھے یہاں, اور ڈرامے میں رہے. ڈرامے سے مجھے ایک دلچسپی رہی, میں نے خود ڈرامے لکھے. اچھا. لیکن ریڈیو کے لیے لکھے. ریڈیو کا میڈیم جو ہے وہ مجھے ٹیلی ویژن سے زیادہ پسند رہا ہمیشہ. آوازوں کا معاملہ, اس لیے کہ چہرہ نہیں دکھائی دیتا اس میں, لیکن آوازیں ہوتی ہیں. تو بات یہی ہو رہی تھی کہ وہ جو پڑھاتے ہیں علی گڑھ میں آپ کے ساتھ, وہی اس فلم کے اندر ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر رہ چکے تھے محبوب. اور آپ نے بتایا کہ آپ نے تھیٹر لکھے. ڈرامے میں نے لکھنے شروع کیے تھے 1965 میں. میں جب اندور پہنچا ہوں, اور میں نے ڈرامے بہت لکھے ریڈیو کے لیے. اچھا. اور بلکہ سمجھیے کہ ریڈیو سے میرا رشتہ جو ہے تقریباً سن 65 سے لے کر کے اب تک چلا آ رہا ہے. مجھے یہ میڈیم بہت پسند ہے, آواز کا. آوازیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, اور مجھے تو ایسی آوازیں بھی جو کہنا چاہیے کہ جن میں بہت غنائیت نہ ہو. اگر ان میں اور ان کا بیس ہے کوئی, بہت سی آوازیں, موسیقی مختلف سر ہوتے ہیں نا, تو مجھے اسی طرح آوازوں میں بھی مختلف سر وہ سنائے, مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آوازیں. اور میرے ایک تو سماعت تیز بہت ہے, ذرا سی دھیمی, اس سے دھیمی شاید میوزک سننے کی وجہ سے. آپ سے میری ملاقات جب ندیم ظفر صاحب کے روم میں ہوئی تھی, تو سر آپ نے بیٹھتے بیٹھتے ایک دم مجھ سے کہا تھا کہ بھائی آپ کی آواز جو ہے, تو وہ مجھے واقعی اچھی لگی آپ کی آواز, اور مجھے بہت اچھا لگا. اور ایسی آوازیں میں جب سنتا ہوں, ہمارے زمانے میں جو ایک شور سنائی دیتا ہے, آوازیں اپنے آپ کو, اپنی انفرادیت کو کہنا چاہیے پوری طرح نمایاں نہیں کر پاتی. اتنا ہنگامہ, اتنا شور. تو ماشاءاللہ آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے. یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات. اچھا, بعض گانے والے ہیں جن کی آواز بہت اچھی نہیں رہی, لیکن جب گاتے تھے تو بڑی اچھا لگتا تھا, جیسے عاشق علی خان تھے. اور کہنا چاہیے کہ اس طرح کی بہت سی آوازیں, مجھے پٹیالہ گھرانے کے بہت سے گانے والے ہیں, کبھی کبھی لگتا ہے غرارہ کر رہے ہیں, یہ کیفیت ہوتی, لیکن یہ کہ اچھا لگتا ہے, سنتا ہوں. کبھی جو موسیقی کا جو ایک پورا وہ رہتا ہے. تو ریڈیو سے میں نے ڈرامے جب لکھے تو میرے ایک دوست تھے امیر حنفی. میری کوئی رشتہ داری ان سے نہیں تھی, دوست تھے, سرنیم ان کا ملتا جلتا تھا.
وہ وہاں تھے، وہ تھے پروگرام ایگزیکٹو تھے. جی جی. اب تو اس زمانے کے سارے پروگرام ایگزیکٹو بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہو کر کے ریٹائر ہوئے میرے سامنے. اچھا. تو ملاقاتیں اب بھی ان سے ہوتی ہیں. کبھی عمیق صاحب کا انتقال ہو چکا. عمیق صاحب کو ہندوستانی سنگیت کا بہت گیان تھا، بہت علم تھا. انہوں نے استاد رضوی علی خان کے سوانے بھی لکھے ہیں. جی. وہ کتاب اردو ہندی دونوں زبانوں میں شائع ہو چکی. جی جی جی. ان کی دوستی امیر خان سے بہت تھی. ان کی بھی سوانح عمری وہ لکھنا چاہتے تھے. جی. اور اس طریقے سے ان کو اور بھی گانے والوں سے، سازندوں سے بہت دلچسپی رہی. تو اس وقت اور مدھیہ پردیش میں کچھ چلن بھی ان چیزوں کو بہت تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میرے دوست نے کلچرل پروگرام کیا، وہاں جیا بہادری نے رقص کیا تھا جب یہ ہائی اسکول کی طالبہ تھی. اس وقت رے کی ایک فلم میں ایک چھوٹا سا رول یہ کر چکی تھی مہانگر میں. جی جی. بہت معمولی سا. تو وہاں لیکن ان چیزوں کا چرچا بہت تھا، دلچسپی بہت تھی. اچھا. آرٹ سے، تھیٹر سے. حبیب تنویر بھی مدھیہ پردیش کے رہنے والے، چھتیس گڑھ کے. اچھا، اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے آپ کی اسی بات میں، تو شاید آپ اس میں اٹیچ کر دیں. انتظار حسین صاحب اور آپ کی دوستی پارٹیشن سے پہلے کی تھی یا بعد میں ہوئی؟ اور جس طرح آپ دونوں کی دوستی رہی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیے انتظار صاحب سے تو میری دوستی بہت بعد میں ہوئی. اچھا. انتظار صاحب کا میں تو نیازمند و مداح تھا ان کا. اچھا. بحیثیت طالب علم. اچھا. انتظار صاحب مجھ سے سمجھیے کہ تقریباً 11-12 سال بڑے تھے. اچھا. اور ظاہر ہے کہ میں جب طالب علم تھا تو میں نے ان کی کتابیں پڑھی، ان کی لکھی ہوئی کہانیاں. جی. ملاقات جب ہوئی میری انتظار صاحب سے، پہلی ملاقات تو میرے خیال میں 1976 میں ہوئی. جی. اس وقت تک انتظار صاحب کے 4 مجموعے چھپے تھے. اچھا. یعنی کنکری، گلی کوچے، آخری آدمی، اور میرے خیال میں نیا شہر افسوس چھپا تھا. اچھا. جب انتظار صاحب دلی آئے 1976 میں. جی. ایک عرس میں ظاہر کے طور پر یہ گئے تھے، یہ اور منو بھائی گئے تھے وہاں. اچھا. اچھا. تو یہ دونوں اتفاق سے ان سے ملاقات ہو گئی ہماری. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ان کی بھی خواہش ہوئی اور مجھے بھی اچھا لگا کہ ان کے ساتھ وقت گزارا جائے. چنانچہ ہم دلی کی سڑکوں پر ٹہلتے رہے. پیدل چلنے سے مجھے بھی دلچسپی. انتظار صاحب کے، منو بھائی بھی، صحت اس وقت بہت اچھی تھی. اچھا. تو نظام الدین میں یہ لوگ ہمایوں کے مقبرے میں ٹھہرے ہوئے تھے. یہ 1986 کا ذکر. 1976 کا. تو اب 76 کو بھی 25 10 35 40 42 سال. تو اس وقت انتظار صاحب سے ملاقات ہوئی اور دوستی ہو گئی پہلے ہی. اچھا. ملاقات میں. اس کے بعد انتظار صاحب نے مجھے لکھا. میں تو ان کا عقیدت مند اور کہنا چاہیے کہ میرے بزرگ دوست تھے. کوئی بے تکلف میں ان کا دوست نہیں تھا. اچھا. تو انتظار صاحب نے مجھ سے اگلا سفر انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ کیا. اچھا. عالیہ بھابھی کے ساتھ. جی جی. اور انتظار صاحب کو پتہ نہیں اس پہلی ملاقات ہی میں وہ اعتماد پیدا ہو گیا تھا دوستی کا. جی جی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارا ارادہ تمہارے یہاں قیام کرنے کا ہے. اچھا. میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا. سیدین خواجہ غلام السیدین بڑے مشہور ہمارے شخصیت، حالی کے نواسے مولانا حالی کے. مبشر صاحب کے عزیز، مبشر حسن صاحب لاہور میں ہیں، ان کے عزیز بہت قریبی. تو ان کے مکان میں رہتا تھا. اور اس گھر کی خوبی تعارف یوں کراؤں کہ اسی گھر میں قرۃ حیدر بھی رہ چکی تھی. اچھا. اور عابد صاحب کا اسلام ماڈرن ایج کا وہ آفس بھی رہ چکا. اچھا. اچھا. چنانچہ انتظار صاحب آئے اور اس گھر میں میرے ساتھ انہوں نے قیام کیا. انتظار صاحب جب آئے تو وہ غالباً سن 79 یا 80 میں آئے تھے. جی. تو عالیہ بھابھی بھی آئی تھیں. یہ لوگ رہے کوئی 15 روز میرے ساتھ ان کا قیام رہا. انتظار صاحب کے بچپن کے ایک دوست تھے ریوتی سرن شرما، کرشن چندر کے بہنوئی. اچھا. جن کی بیوی سرلا دیوی بھی اپنے زمانے کی مشہور افسانہ نگار تھی. جی جی جی. انتظار صاحب کے بچپن کے ساتھی تھے، وہی عمر تھی. جی. اور کیا اتفاق ہے دیکھیے واصف صاحب، فطرت کے انداز اور زندگی و موت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں کہ دونوں کا انتقال بھی تقریباً ساتھ ساتھ ہوا. جی جی. انتظار صاحب کے بعد ہی یہ بھی چل بسے ریوتی سرن شرما جی. تو کبھی وہاں کیا رہتے تھے، کبھی میرے یہاں. پھر انتظار صاحب سے ایسا تعلق ہوا کہ میں خود آیا پاکستان. اچھا. 1986 میں پہلی مرتبہ. جی آپ نے بتایا. تو ظاہر ہے کہ وہاں ہم لوگ بھی انتظار صاحب ہی کے یہاں ٹھہرے. اس وجہ بھابھی بڑی ہم سے محبت کرتی تھیں اور بڑا تعلق ان سے پیدا ہو گیا تھا. تو وہ یہ کہتی تھیں کہ بھائی کبھی آؤ تم لوگ، اور یہ ہے اور وہ ہے. چنانچہ ہم لوگ ان کے یہاں ٹھہرے. تو مجھے یاد ہے کہ ایئرپورٹ پر پہلی ملاقات ہماری انتظار صاحب، انور سجاد و کشور ناہید سے ہوئی. اچھا. تو کشور آپس سے بھی آپ کی ملاقات عرصہ دراز کی ہو؟ کشور اس سے پہلے ایک بار دلی آئی تھی. اچھا. تو چند روز ہمارے یہاں بھی قیام کیا تھا انہوں نے. تو کشور سے ہی ملاقات ہو گئی تھی. لیکن یہاں جب ہم 1986 میں آئے تو بہرحال کشور سے اور انور سجاد بھی بہت صحت مند تھے اس وقت. اور زیادہ وقت انتظار صاحب کے یہاں گزرا. تو انتظار صاحب سے تو یہ تعلق رہا. روز بروز اس تعلق میں اضافہ ہوتا. اور یہ ہوا کہ
इंतज़ार साहब भी जिस तरह घर आते थे तो लगता था कि बुजुर्ग ख़ानदान कोई आ गया है। अच्छा। और उनकी पसंद के खाने पकते थे। मेरी बीवी भी ये करती थी कि दस्तरखान पर भी वो कुछ होना चाहिए जो इंतज़ार भाई को पसंद है। अरे ज़बरदस्त। तो ये सब था, तो यानी कि फैमिली वाला माहौल हो फैमिली गया वाला था। रही रहा। वो ताल्लुक़ उनकी मौत तक रहा। मुझे बहुत अजीब सा लगता है ये सोच के कि यहाँ जो पिछली कॉन्फ्रेंस से पहले वाली कॉन्फ्रेंस थी नेशनल आर्ट्स काउंसिल की, ये पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल की, इंतज़ार साहब आए थे। हम दोनों लोग बीच लग्जरी में ठहरे थे। सुबह रोज साथ ही नाश्ता करने जाते, साथ साथ बैठते थे, साथ साथ उठ कहीं भी जाना हो। कॉन्फ्रेंस की जोड़ी थे ना आप लोग, यानी तो वहाँ बल्कि अनवर सनराय ने कभी लिखा भी कि अब शमी साहब आएंगे तो अकेले कैसे दिखाई देंगे। मतलब ये कि इंतज़ार साहब के साथ ना हो, वाकई एक अधूरेपन का एहसास होता है। इसलिए कि जब आपकी ज़िंदगी से कोई शख्स रुखसत होता है तो आपकी ज़िंदगी कुछ हिस्सा भी अपने साथ। शुरू के 2 दिन आपने जितना जिक्र किया है इंतज़ार साहब का, तो वाकई यही बता रहा था कि आप तो काफ़ी ये उनसे ताल्लुक़ रहा। उस वक्त की तस्वीरें हम दोनों साथ नाश्ता कर रहे हैं, किसी ने फेसबुक पर डाल दी थी, तो वो आखिरी तस्वीरें हैं हमारी। इंतज़ार साहब हमारे घर आते थे जब भी, वो वहाँ से रुखसत होते वक्त, वो तो बहुत अजीब सा लगता है उनको देखें। इमेजेस की शक्ल में यादें रह जाती हैं, तस्वीरों की शक्ल में। अच्छा, आप शौक़ से क्या चीज़ पढ़ते हैं? उर्दू अदब में शायरी पढ़ते हैं या नसर पढ़ते हैं? अब तो वासिफ साहब मैंने पढ़ना बहुत कम कर दिया है। जी। और मैं बताऊँ आपसे, मेरी दिलचस्पियाँ बटी रहती हैं ना, इसे मौसीकी बहुत सुनता हूँ मैं। अच्छा। और उससे मुझे दिलचस्पी, इसमें भी अपनी सेलेक्टेड जो क्लासिकल मौसीकी है वही यहाँ की भी सुनता हूँ, नहीं भी, यानी भाई यहाँ की मौसीकी में मुझे बहुत सी आवाज़ें बहुत पसंद हैं जी। यानी ये समझिए कि आबिदा परवीन तो खैर क्या बात, असातिज़ा में उनका शुमार और मतलब वो हैं, लेकिन इसके अलावा बेगम नूरजहाँ थी, ये हमारी इकबाल बानो थी, फरीदा खानम है, मेहदी हसन मेरे बहुत फेवरेट थे, मुझे बहुत पसंद थे। जी। लेकिन इसके अलावा पहला सफ़र जो मैंने किया था तो हम लोग इस्लामाबाद भी गए थे। लोक विरसे में उस वक्त गालिबन मजहरुल इस्लाम डायरेक्टर थे वहाँ से मैंने बहुत सा म्यूज़िक लिया था। अच्छा। और सामने दुकानें थी लोक विरसा के, और तो कैसेट सीडीज़ जो भी मिल सकती थी उस सब हमने नूरजहाँ से मुलाकात के लिए मैंने हाज़िरी दी थी, मैंने आपको बताया। इकबाल बानो से मुलाकात हुई वहाँ। अब जो आवाज़ें हैं वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हदीक़ा कियानी क्या हदीक़ा कियानी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। सनम मारवी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। कुर्रतुल-ऐन बलोच को अगर आपने मैंने यहाँ के फोक जो है यहाँ का पंजाब का सब, उसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, उसमें भी सर बांसुरी होती है ना? हाँ, बांसुरी और उसका अजब साज होता है। देखिए यहाँ की कॉन्फ्रेंस में, लाहौर की कॉन्फ्रेंस में मैं आया हुआ था तो अताउल्लाह कासमी ने मदू किया था, मैं वहाँ हाजिर हुआ। म्यूज़िक का जो सेशन हुआ उसमें पता नहीं किसने मुझसे कहा कि आप भी यहाँ के बैठिए डाइस पर, और वहाँ ज़ाहिर है कि रेशमा भी बैठी हुई थी। गर्चे उनको देख के मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, इसलिए कि वो अपने बरस की आखिरी बीमारी का आखिरी दौर था उनका, और उनकी शक्ल सूरत, उनकी सेहत, सब कुछ पूरी तरीके से कहना उसकी बीमारी के नज़र हो चुके थे। लेकिन ये कि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। तो लोगों ने कहा कि सब, तो उन्होंने ये कहा, मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी, उनका हमारे हिंदुस्तानी भाई जो आए उनके लिए, तो उन्होंने लंबी जुदाई की एक लाइन मुझे वहाँ गा के सुनाई, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैं वाकई जज्बाती उस वक्त अपने आप को महसूस कर रहा था। तो ये सब मुझे आवाज़ें अच्छी लगती हैं। तो पढ़ता तो मैं कम हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ। बाहर पढ़ते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं एक तसलसल जो अदब का आपके सामने कई अदवार गुजर चुके हैं, आगे क्या दिखता है आपको इस ज़बान के साथ? देखिए, दुनिया तो हमेशा आगे बढ़ती है जी। तो मैं एक बात मैं सख्ती से कह रहा हूँ, माजी की किसी तरीके से मैं तहकीर नहीं है जी, लेकिन माजी को हमारी ज़िंदगी में सिर्फ उस हद तक होना चाहिए जिससे हमारा हाल ख़राब ना हो। बहुत अच्छी बात की। उस माजी को उसके हक से ज़्यादा देना जी अपने हाल के साथ और अपने मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में माजी, वो चाहे तहजीबी माजी हो, हमारे सकाफ़ती माजी हो, हमारा कहना जाए माशरती माजी हो। अब ये थोड़ी कि हम सारे लिबास वही पहने जो पहले पहनते आए हैं, जी, ये तो वही बातें करें जो पहले करते आए, जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, उसी किस्म की बहसें करें जो हमारे बुजुर्ग किया कर। ये सब तो देखिए गलत बातें हैं जी, ये गलत रवैया है। वक्त जो है वो बड़ी अहम चीज़ है, और मेरे लिए तो वक्त जो है वो बहरहाल एक कहना चाहिए असर की तो एक अजीब मेरे दिल में एक कहना चाहिए कि बहुत ही बरगुज़ीदा। तो आप पुरुमीद नज़र आते हैं कि चीज़ें और अब जो नौजवान मुझे दिखाई देते हैं जी, मैं उनसे ज़्यादा पुरुमीद, क्योंकि हमारी नस्ल में एक बड़ी ख़राबी थी मिडिल क्लास में ख़ास तौर पर, मसलहत कोश बहुत था। अच्छा। मसलहत कोशी
ایک طرح کی چالاکی کہنا دنیا داری میں جی تعلقات بناؤ، ان کے بل پر کچھ یہ حاصل کرو، کچھ وہ حاصل کرو، ایسے لوگ مجھے نہیں اچھے لگتے، پھوٹی آنکھ نہیں بھاتے مجھے۔ ایسے لوگ جو ہمیشہ کیریئر کے چکر میں پڑے رہیں، ترقی کے، ہمیشہ اقتدار کے مراکز میں گھسنے کی کوشش کریں، آپ ایسے بنیے کہ لوگ خود آپ کا احترام کریں۔ میں نے وہ دور دیکھا ہے بہرحال ایک زمانے کا۔ نوجوانوں میں مجھے اب تھوڑی سی یہ بے نیازی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنا کیریئر بنانے کی کوشش تو وہ کرتے ہیں بے شک، لیکن یہ مجھے زیادہ دیانتدار لگتے ہیں دیکھ کر کے، اور ان کو دیکھ کے یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے جو دنیا بنائی آپ کو اس کا حشر دیکھ رہے ہیں، مسالک میں اور قبیلوں میں اور علاقوں میں تقسیم ایک دنیا، کیا زبان میں تقسیم دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ ہر چیز میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اب جو نوجوان ہے میں دیکھتا ہوں زیادہ یونیورسل ہے، آفاقی ہے وہ اپنے رویوں میں، زیادہ کشادہ اپنے پرسپیکٹو میں دکھائی دیتا ہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ ادب میں اب جیسے آپ ہمارے یہاں بہت سی کانفرنسز ہوتی ہیں، پھر آپ کے یہاں جشن ادب بھی ہوتا ہے، ریختہ جو ہے ایک بہت اچھی چیز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کو ساتھ لیتے ہوئے، جیسے ہم ویب سائٹ پہ بہت سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اس کے بغیر تو نہیں جا سکتے، اور یہ ساری چیزیں ان میں ٹیکنالوجی کی برکتیں بھی شامل ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے عذاب بھی ہم نے بھگتے ہیں۔ اچھا، اور ظاہر ہے کہ بھئی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور یہ اور اب تو کیا کیا چیزیں آپ کہہ لیجئے، تو وہی چیزیں جو کبھی برکت ہوتی ہیں، اگر ان کو قابو میں نہ رکھا جائے، بے قابو ہو جائیں تو وہ عذاب بھی بن جاتی ہے۔ اچھا، آپ تو شمیع حنفی صاحب، آپ جو ہیں جتنی بھی کانفرنسز میں جاتے ہیں، دوسرے ممالک سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہم ادب میں ہمیں، اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ یہ صاحب جو ہیں امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں، یہ امریکہ، تو کوئی ان کی تحریر میں ایسا ایلیمنٹ یا عنصر دکھتا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ یہاں کا نہیں لکھا ہوا، یہ یہاں کا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ دیکھیے کچھ نہ کچھ عنصر تو آ جائے گا، فطری ہے وہ، اس لیے کہ انسانی تجربہ جس ماحول میں جنم لیتا ہے اس ماحول کا عکس تو دکھائی دینا چاہیے۔ بالکل، مثلا یورپ میں رہنے والے ایک اردو شاعر کی شاعری میں کچھ، لیکن یہ کیا کہ آپ لندن جاؤ، وہاں بھی آپ جلیبی ڈھونڈتے رہیں کہ صاحب کے ناشتے کے بھائی آپ وہ ناشتہ کیجئے جو وہاں مقبول ہے، وہ کھائیے، ان لوگوں سے ملیے۔ ایک پوری انسان کا یونیورسلائزیشن جس طریقے سے ہوا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکان اپنا غالب اس کی آرزو رکھتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یونیورسلزم، میں خانوں میں زندگی کو بانٹنے کے خلاف ہوں، صحیح، اور میں فرقوں میں، مسالک میں، کہنا چاہیے انسانوں سے تعلق جو آپ قائم کریں، تو یہ آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں سب کے سب انسان ہیں، تو ان کے لیے ایک احترام کا اور محبت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک میں دیکھتا ہوں سر، جی بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو کوئی چیز بری لگے، میں ایک کمپٹیشن دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک لابی دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ میں اپنے شہر کی بات کروں، کچھ شعراء کی ایک لابی ہے جس میں یہ شعراء نہیں آئیں گے، تو کیا ایسا ہندوستان میں بھی ہے؟ مجھے ان شعراء سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے جو لابیز بناتے رہتے ہیں، مگر ایسا لیکن ہے، ہوگا وہاں۔ جی، مجھے دیکھیے وہ شاعر اچھے لگتے ہیں، جیسے یہاں کے شاعر منیر نیازی مجھے بہت پسند، کیا بات ہے، اور مجھے اچھا یہ لگتا تھا کہ ایک شخص شعر کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لیکن اب بھی آپ کے یہاں بڑی امید افزا صورتیں ہیں، نوجوان لکھنے والوں میں بہت سے اچھے لکھنے والے ہیں، کہ وہ لوگ جو اپنی تنہائی کا احترام کریں، اور کہنا چاہیے کہ ادب کا معاملہ تو ایک تنہا آدمی کی دوسرے تنہا آدمی سے دوستی ہوتی ہے، یہ گویا کہ بالکل اس کے تجربے میں جب آپ بھائی بورخس سے ہمارا کیا رشتہ ہے، مارکیز سے ہمارا کیا رشتہ ہے، میران کنڈیرا سے کیا رشتہ ہے ہمارا، تو کہنے کا مطلب کہ ان کی کتابوں کے ذریعے، تو اس میں تعصبات نہیں پیدا ہونے چاہیے۔ یہ جو لٹریری پولیمکس ہوتی ہے نا، یہ تیسرے درجے کی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بالکل، تو مجھے بھی یہ ہے کہ میرا اس معاملے میں کوئی میرے ایسے دوست نہیں ہیں، لیکن یہ ہر جگہ جب آپ شاعری کو کیریئر بنا لیں گے، ادب کو، تو کمپٹیشن آپ کے یہاں زیادہ شروع ہو جائے گا، کہ بھائی اس سے آمدنی ہو رہی ہے تو فلاں کی زیادہ ہو رہی ہے، ہماری کم ہو رہی ہے، یہ کیا باتیں ہیں؟ یہی لٹریچر کیریئر نہیں، لٹریچر تو عشق و جنون کا سودا ہے، اسی طرح فن بھی ہوتا ہے، آرٹ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح کی چیز ہے، اور ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو میرے ذہن میں تو واقعی یہ تو تہذیب کے محسن ہوتے ہیں، ان لوگوں کا احترام نہیں کریں گے تو اس کا کریں گے۔ کانفرنسز جتنی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ادب کے لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہمیں سب کا ایک آؤٹ کم دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہاں پہ یہ کام ہو، یہ تو بہت ضروری چیز ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ادب کی کانفرنسز میں نے مغرب میں ایک آدھ بار مجھے موقع ملا دیکھنے کا، تو میں نے دیکھا وہاں بہت تھوڑا سا مجمع ہوتا ہے سنجیدہ بحثوں میں شریک ہونے والا، لیکن یہ کہ یہاں تو جو میں دیکھ رہا تھا کہ
इंसानों का एक सैलाब है जो उमड़ आया है जी ये नेशनल आर्ट्स काउंसिल की इमारत में, और जितने लोग अंदर बैठे होते थे उससे कई गुना ज़्यादा बाहर दिखाई देते थे जी। और उनमें अक्सरियत मेरे ख्याल में 75% से शायद ज़्यादा ही हो तादाद नौजवानों की थी। जी जी जी। तो मुझे ये अच्छा लगता था, और मेरे ख्याल में इससे एक तरबियत होती है। देखिए इस तरबियत के नतीजे में कोई बहुत बड़ा इनकलाब तो नहीं आएगा, अदब बहुत बड़ा इनकलाब फ़ौरन नहीं पैदा करता, फौरन नहीं पैदा उसके असरात ये नहीं कि आपने पंखा चलाया और हवा तेज़ी से आपको लगने लगी। जी जी जी। लेकिन ये तो आपके बातिन में धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है। शायरी आप सुने, मौसीकी आप सुने, थिएटर देखें, फिल्म देखें, आप कोई अच्छी कहना चाहिए, आप कोई फ़न का कोई नमूना किसी को जन्म लेते हुए आप जी जी जी। जैसे मुझे कुम्हार अच्छे लगते हैं, जी। मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, जो जी, मैंने जी। खुद भी बताया आपसे कि सीखा कुछ दिनों तक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमेशा एक आपके अंदर तब्दीली पैदा करती हैं। जी। और इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में मेरा ख्याल ये है कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस यहाँ शरीक होने वाले लड़के जब इस कॉन्फ्रेंस से पहले दिन आए होंगे और आखिरी दिन जब गए होंगे तो उनकी शख्सियतें अंदर से ज़रूर बदली होंगी। डेफिनेटली वो बाहर से तो आपको तब्दील होते हुए दिखाई नहीं देंगे, जी। लेकिन ये कि उनके जहन में इंसानी भाईचारे का, इंसान दोस्ती का एक नया शऊर लेके यहाँ से गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सोचा होगा उन्होंने कि रवादारी जो है वो अच्छी चीज़ है, बेतासुबी अच्छी चीज़ है, तरक्की पसंदी लिबरलिज्म एक तरह की अच्छी चीज़ है, और ये सारी चीज़ें लेके गए होंगे। तो मेरे ख्याल में उसका असर फिर बाद में आप देखेंगे आपके पूरे माशरे पर पड़ेगा, ठीक। और ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क में तब्दीली का एक सिलसिला उससे सर आखिरी एक दो बातें और कि ज़िंदगी से कोई शिकवा? कोई शिकवा नहीं। कोई ज़िंदगी शिकवा बहुत अच्छी तो नहीं रही, और जैसी दिखाई देती है उसमें बहुत तकलीफ़ के लम्हे भी आए, बहुत अजियतें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं बर्टन रसल बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने अपनी खुद नविश्त के शुरू में अपने इंतसाब में अपनी बीवी का नाम ये जुमले इसी से मिलते जुलते जुमले मैंने वहाँ पढ़े थे जी। लेकिन वाक़ई ये है कि एक ज़िंदगी जो तजर्बे आपको हासिल होते हैं ज़िंदगी में, जो दिलचस्पियाँ होती हैं, उनके लिए एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं होती। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई बहुत सा, लेकिन ये कि मुझे खुशी ये भी होती है कि बच्चे जो हैं उस मेरी बेटियां हैं या उनके बच्चे हैं, तो वो देखता हूँ कि एक सिलसिला तो बाकी है। हम जाने के बाद भी कहाँ जाते हैं, वो बाकी रहते हैं किसी न किसी और शक्ल। अच्छा सर, मेरे सुनने वालों के लिए कोई भी छोटा सा पैगाम जो आप देना चाहें? कोई पैगाम नहीं, सिवाय इसके कि खुश रहिए, और वो दुनिया जैसी हमने आपके लिए छोड़ी उसके लिए हम शर्मिंदा भी हैं, और उसके लिए आप बहरहाल हम ये चाहते हैं कि आप उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमें यकीन है कि आप उसमें कामयाब होंगे। आखिर में सर आपके एक दो पसंदीदा अशार अगर सुनने को मिले? अपने या दूसरों के? अपने हो, दूसरों के हो, आपको तो इतने याद हैं कि मैं नहीं, जिसके आप कहें वो सुनाऊं। नहीं सर, आप अपने सुनाए थे। आपका पसंदीदा कोई शायर हो तो मुझे कोई नहीं। चलिए 3 शेर एक गज़ल के जो मुझे याद आ गए। इस तरह भी हर मोड़ पे ठहरा नहीं करते, इस तरह भी हर मोड़ पे ठहरा नहीं करते, जाना है अगर दूर तो ऐसा नहीं करते। वाह। इस तरह भी हर मोड़ पे ठहरा नहीं करते, जाना है अगर दूर तो ऐसा नहीं करते, देखें तो कहाँ जाके ठहरते हैं परिंदे, अब शाम को पेड़ों पे बसेरा नहीं करते। वाह। देखें तो कहाँ जाके ठहरते हैं परिंदे, अब शाम को पेड़ों पे बसेरा नहीं करते। इसका तीसरा शेर जो उसके बाद फिर कोई और शेर आपको नहीं सुनाऊंगा, वो ये है कि यूं है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यूं है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम जागती आँखों पे भरोसा नहीं। यानी बहुत कुछ देखने के लिए तो हमें अपनी आँखें बंद करनी पड़ती हैं। एक गज़ल का मतलब और याद आ गया, बिल्कुल वो आपको सुना दूं मैं कि कैसे कैसे ख्वाब देखे और हम जिंदा रहे, कैसे कैसे ख्वाब देखे और हम जिंदा रहे, उम्र भर आँखों की जिल्लत पे शर्मिंदा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत वासिफ आपका।